السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ابھی ہم نے ریسنٹلی ڈسکشن میں پورٹل کا بار بار ذکر کیا ہے, لیکن اگر یہ اتنا اسٹیبلش فیکٹ ہے اور قرآن میں بھی سبابہ کے ورڈ یوز ہوئے ہیں, اور قرآن میں جو ہے وہ ابواب کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے, تو جو دور حاضر کے علماء ہیں انہوں نے تو آج تک اس کی طرف کوئی ریفرنس نہیں دیا. اور یہ جس ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنی ایکسیس میں ٹیکنالوجی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ, حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اس چیز کو جانتے تھے. یعنی وہ اتنے ہائی ٹیک تھے کہ وہ اس چیز کے بارے میں واقف تھے, اور ہم لوگ جو کہ اپنے آپ کو اس ایرا میں موسٹ ایڈوانسڈ سمجھتے ہیں, ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. آلدو تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے بارے میں, لیکن یہ اتنا وائڈلی اسپریڈ کانسیپٹ تھا, تو کیوں ہمارے تک یہ ہم تھرو دا نالج آف آور ریلیجن نہیں پہنچ سکا. اور یہ تو ایک بالکل نئی نیا چیپٹر ہم نے کھول دیا ہے, نیا فیلڈ آف نالج اپنے لیے ایکسپلوریشن کے لیے کھول دیا ہے کہ یہ چیز قرآن میں ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم اب اس کی بات کریں. یعنی کہ لوگ سمجھیں گے کہ وی آر سم کائنڈ آف پیپل ہو آر انٹروڈیوسنگ اے نیو کانسیپٹ ان آور دین اور قرآن. ایسا ہی مجھ سے کہا بھی جاتا ہے اور ایسا ہی لگتا بھی ہے. اصل میں وی آر ناٹ انٹروڈیوسنگ اے نیو کانسیپٹ, وی آر ری انٹروڈیوسنگ این اولڈ کانسیپٹ. یہ میرا کانسیپٹ نہیں ہے پورٹلز کا, مطلب مجھے کہاں سے پتہ چلنا ہے پورٹل کیا ہوتی ہے. یہ ہالی ووڈ نے تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے پورٹل کی فلمیں بنائی. صحابہ کرام نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے اس کے اوپر. صحابہ کرام کی ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہیں بڑے کلیئرلی. زیادہ ایسی بھی کتب نہیں ہیں جو میں نے کہیں سے اچک لی ہوں کسی پرانی رومن لائبریری سے. یہ ابن کثیر بھری پڑی ہے اس کے اوپر, تبری بھری پڑی ہے, جس میں یہ سارے کے سارے کانسیپٹس ایز از بتائے ہوئے ہیں. آپ یہ خود بتائیں کہ حضرت علی کیوں کہتے تھے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے بادلوں کی طاقت دی ہوئی تھی, بادلوں میں ٹریول کرتا تھا وہ, ٹھیک ہے. اور جنہیں یہ تو حضرت علی کی ایک روایت ہے, حدیث ہے ان کی, کیا پتہ اس پہ کوئی ضعف کا شائبہ ہو کسی کو. سوال یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ضعیف ہیں کہ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اسی کانسیپٹ کے اوپر 1400 سال پہلے سمجھ لیں جھوٹ بھی گھڑا جا رہا تھا, تو اسی پورٹل کے اوپر ہی انہوں نے بنایا تھا. حضرت کعب بن احبار نے جب کہا کہ ذوالقرنین اپنا گھوڑا سریہ سے ستارے سے باندھ کے آیا تھا, تو سمجھ لیں جھوٹ, کسی نے جھوٹ باندھا ہے ان کے اوپر, سمجھ لیں 1400 سال پہلے ہی باندھا نا. یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث 1400 سال پرانی ہے. تو اس وقت یہ لوگ کیوں مانتے تھے کہ وہ ہے یہ ستاروں کی طرف ٹریول کرتے تھے. سیکنڈلی جو قرآن پاک کی آیات ہیں نا, اس وقت میں آپ کو سبابہ کا ریفرنس ہی دے دیں سورہ سواد میں, پھر ان سے کہو کہ اوپر آ کے دیکھیں ان راستوں سے جو آسمانوں کی طرف آتے ہیں. سورہ سواد کی آیت ہے, ٹھیک ہے, 38 نمبر صورت ہے, 10ویں نمبر کی آیت ہے. دیکھیں سورہ کہف کے علاوہ بھی سورہ حج میں یہ آیت ہے, سورہ سواد میں ہے, سورہ حج میں ہے, سورہ کہف میں تو 2-3 جگہوں پر اوپر ہے, بلکہ آئی تھنک 4 جگہوں کے اوپر ہے. سو یہ اوپر جب بھی سببہ کا لفظ آیا, ساتھ ہی اتبعو کا لفظ آیا کہ اس راستے پہ چلا, اس کے اوپر ہو لیا. سو جب بھی آپ کے پاس, اور یہ معارج, سورہ معارج جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پورٹل کا تو اسپیشلی ذکر کیا جو اسپیشلی فرشتے استعمال کرتے ہیں, جس میں ٹائم ڈائلیشن بھی بتا دی. تو اس میں پتہ نہیں کیوں آپ شک میں ہیں کہ اچھا اس کے پیچھے ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ میں آپ کو بتا دوں. جو ارلی مسلم اسکالرز ہیں نا, آپ نے اسی لیے نوٹ کیا, وہ اسٹرانومی کی پیک تک چلے گئے تھے. اس وقت یہ دور کے جو دور تھے علماء کرام تھے, وہ ان کو اتنی کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس طرح کی نالج کے اوپر بات کی جائے. یہ بعد میں جب سائنس کے دور کے اوپر ہم کو زیادہ ہی جست لگائی ہم نے, اور سائنس ادھر بھی آئی, تو اس کا اثر میرا خیال ہے مسلم علماء پہ بھی آیا, کیونکہ سائنس ایکسپلین نہیں کرتی پورٹل, اسپیشلی ارلی سائنس تو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کرتی تھی. یہ تو آپ کہیں جا کے یہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے دور کی باتیں ہیں نا پورٹلز کی. اس سے پہلے جو سائنس تھی وہ 5 حصوں کا استعمال کرو, جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بات کرو. حالانکہ سیدنا حسن کی حدیث ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج کی جو قوم تھی, ان کے کان اتنے لمبے تھے کہ ایک کان زمین پہ رکھتے تھے گدے کی طرح, اور دوسرا لحاف کی طرح اوڑھ کے سوتے تھے. دن کو وہ پانی کے اندر جا کے رکھتے تھے, جب رات ہوتی تھی تو پانی سے باہر آ جاتے تھے. یہ سب زمینی مخلوقات کی بات نہیں ہو رہی تھی. دیز آر آل انٹر گلیکٹیکل تھنگس. ورنہ ذوالقرنین کی دیوار ثابت ہی نہیں ہوتی اگر آپ پورٹلز کو انٹر گلیکٹیکل ٹریول ویز نہ بنائیں تو. اچھا, ایک تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ سبابہ کا ورڈ ہے, دوسرا جو ورڈ آیا ہے وہ ابواب کا آیا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا اس میں مارج. ان تینوں میں آپ ڈفرینس بتا دیں کہ ہم بار بار ریپیٹ کریں گے. دیکھیں اس بارے میں تو میں رائے ہی بتا سکتا ہوں کہ مارج جو ہے وہ فرشتوں کے اپنے ٹریکس ہیں, جو کہ اس لیول تک بھی جاتے ہیں جہاں پہ عام انسان یا جن نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہوا. وہ اس راستے سے لے کے گئے
حضرت جبرائیل ساتھ لے کے گئے، کیونکہ جبرائیل کے اپنے ٹریکس ہیں علیہ السلام کی، اس لیے سدرۃ المنتہا تک پہنچ ہوئی، سمجھے، ورنہ ادریس بھی تو چوتھے آسمان تک پہنچ چکے تھے نا. یہ کوئی خاص واقعہ تو نہیں تھا کہ اب معراج ایک نبی کو ہو رہی ہے، یہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ٹریجیکٹری ملی ہے. ٹھیک ہے. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ بات ایک بہت بڑی کنجی کی طرح میں دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو ہر سطح کے اوپر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے. ورنہ آپ خود سوچیں نبیوں سے ملاقات کی سینس کیا ہے. ہمارے دین کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو جانا اور ہر آسمان کے اوپر الگ الگ نبی کا ملنا، آپ کے اور میرے کانسیپٹ میں یہ پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا کہ جو بھی مرتا ہے وہ ایک خاص مقام تک ہی جاتا ہے، چاہے وہ برزخ ہی ہے، وہاں پہ ویٹ کرتا ہے. یہ الگ الگ آسمانوں پہ انبیاء کی ملاقات ہونا اتنی بڑی چابی ہے، اس کو کیوں نہیں ہم چابی کی طرح ٹریٹ کرتے؟ یہ سب ایک ہی جگہ کیوں نہیں پائے گئے؟ اور حضرت ادریس چوتھے آسمان پہ پہنچنا، حضرت عیسیٰ کے خاص آسمان پہ ہونا، یہ دیز آر آل ویری ویری بگ انڈیکیٹرز. وی ہیو ٹو ٹیک دیم سیریسلی. آئی ایم سوری، اگر ہمارے دور کے علماء کرام نے اس کے اوپر بحث نہیں کی تو یہ ہمیں کرنی پڑے گی. یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نئی بات ہو غلط ہے. میں کوئی نئی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں. پہلی بات صحابہ نے یہ بات رقم کر دی ہوئی ہے. قرآن پاک بالکل اسی لفظ کو اسی طریقے سے بول رہا ہے. حضرت زید بن اسلم تابعی ہیں، کہتے ہیں جب بھی صحابہ کا لفظ ہوتا ہے صحابہ اس کو آسمان پہ جانے والے راستے ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ زید بن اسلم کا ڈائریکٹ حدیث سنائی آپ کو، یہ تابعی ہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ بیچ کے علماء کرام نے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ جو اس وقت کا دور تھا، اس دور میں جو بھی سائنس کی ترقی تھی وہ شاید اس کے زیر اثر آ گئی. مجھے نہیں پتا، واللہ عالم. مگر صحابہ اور تابعی پورٹلز کے پورے بلیورز تھے. ورنہ حضرت علی کی حدیث آپ خود ثابت کریں کہ ہاروت اور ماروت حضرت ادریس کے دور کے. یہ اس حدیث سے کیوں نہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہاروت ماروت کو کسی اور جگہ رکھنے کی بجائے حضرت علی نے حضرت ادریس ہی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت وہ فرشتوں کی قومیں نیچے آئی ہوئی تھی. دیکھیں اس میں ایک کوشچن یہ رہتا ہوتا ہے کہ اگر صحابہ اکرام کے دور میں ان کے لیے یہ پری انڈرسٹوڈ بات تھی کہ معرج کی سے کیا مراد لی جا رہی ہے یا سبابہ سے کیا مراد لی جا رہی ہے، جی، لیکن ان کے دور میں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی اور آدمی نے اس طرح کی ٹریولنگ نہیں کی تھی، یا اتنی وہ یہ عام بات تو نہیں تھی. اور ہر وہ بات جو کہ عام نہیں ہوتی صحابہ بڑے کیوریس ہوتے تھے اس کے بارے میں. تو کیوں نہیں ہمیں زیادہ ریفرنسز ملتے صحابہ کے سبابہ کے بارے میں کوشچن کرنے کے؟ بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں ہر دور کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں اور اس تقاضے کی ایکسپرٹیز اس دور میں پوری طریقے سے بتا دی جاتی. جس دور میں شریعت اور احکام کی پیک آنی تھی صحابہ نے اس کو شریعت کر کے. سب سے ضروری چیز یہ ہے، پورٹل از ناٹ این امپورٹنٹ تھنگ انلیس آف کورس دجال آ جائے. جب دجال سے پہلے تک جتنے بھی دور گزرنے ہیں اس کے تمام تر تقاضوں کے اوپر پورٹل کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. صحابہ کرام نے سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر رکھا تھا، کیونکہ وہ دور تھا دین کے نافذ، دین کے کانسیپٹس کی تمام تر پلرز کو بیس سے کھڑا کرنے کا. کیا پورٹل ہے؟ ہاں ہے، بالکل ہے. مگر کیا زیادہ تر امت جو ہے وہ پورٹل سے نبر آزما ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو صحابہ کرام نے تمام تر وہ سوال کی. میں آپ کو اسی مثال دیتا ہوں. ایک اللہ کے نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں بہت اونچے دھماکے کی آواز آئی. صحابہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں آواز سنی ہے؟ صحابہ نے کہا سنی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ حاویہ کے منہ پہ پتھر 70 سال پہلے چھوڑا گیا تھا، آج جا کے اس کی بیس میں لگا. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیں، میں اور آپ یہ والا لیکچر اٹینڈ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں سوال آئے گا یا رسول اللہ کدھر ہے یہ دوزخ جو ہمیں آواز آئی ہے؟ کہ اور ڈائمینشن سے آواز کیسے ٹرانسفر ہوئی ہے؟ کتنا فاصلہ؟ کیا دنیا میں ہی ہے دوزخ؟ صحابہ نے ایسا کوئی سوال نہیں کیا. ہر دور کے اپنے یا پھر کیا بھی ہے تو ہم تک نہیں پہنچا. انہوں نے جس چیزوں کے اوپر سوال کیے ہیں ہماری آخرت کے لیے کافی ہیں. وہ ہیں شریعت کے احکام کے، معاملات کے سوال. جو دجال کی تمام تر معاملات ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کے تھرو ہمیں کافی ساری پروفیسیز مل رہی ہیں. دجال کی جتنی بھی حدیث ہیں، اینڈ آف ٹائم کی جتنی بھی حدیث ہیں. مگر میرا اپنا فلسفہ اس پہ یہ ہے، میں آپ کو ابھی بتا دوں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، کہ اگر پورٹل کی اور ٹائم ٹریول کی اس طریقے سے الف سے لے تک ٹیوشن ملتی نا صحابہ کرام کو، تو انہوں نے تو جو بھی کرنا تھا نہیں کرنا تھا. ہم لوگوں نے اس کو زمین پہ پھینکنا تھا، جیسے قرآن زمین پہ پھینکا، اور گوروں نے اٹھ کے سب پورٹل کھولنی ہونی تھی. شیطان کے ہر پیروکار نے اس وقت مسلمانوں کی جو رہی صحیح کثر ہے وہ بھی ختم کر دی ہونی تھی. ہم نے تو قرآن نہیں پکڑ کے قدر کی تو ہم نے باقی کے علم کی قدر کرنی تھی. سو یہ چھپایا گیا ہے کہ مومنین کے لیے نشانیاں چھوڑی جائیں بریڈ کرمز کی طرح، کہ جس کا ایمان ہو وہ ڈھونڈ کے ادھر پہنچے. اسی لیے آج تک آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ سارا کچھ کر لیتا ہے گورا، ہر ریسرچ کر لے، قرآن نہیں ریسرچ کرتا.
اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جان کے مومنین کے لیے ایسی رکھی ہوئی ہیں کہ ڈھونڈنے سے ملیں گی، ورنہ عام کر دوں گا تو کوئی نہ کوئی تو اٹھا لے گا، تم لوگوں نے نہیں اٹھانی، کیونکہ پھر تابع رہو گے ساری عمر. یہ بہت ہی بڑی ٹیکنالوجی ہے جس کو ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا، جس کا ذکر بڑا کلیئرلی صراحت کے ساتھ صحابہ نے بھی اور انبیاء نے بھی کیا ہوا ہے، اور قرآن پاک خود بھی کر رہا ہے. قرآن پاک نے 9 جگہ خالی سبابہ کو ایز اے پورٹل رکھا ہوا ہے، ایٹ لیسٹ 8 جگہ تو بلا کسی گرے ٹرانسلیشن کے نا. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس قدر پریشیس ہے کہ اس کو ایمان کے ساتھ کر دیا گیا ہے، جو کہ ایمان لانے والا ہوگا. یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جس کی ضرورت تب پڑے گی جب اس طرح کی ٹیکنالوجی استعمال کرنے والا کوئی دشمن آئے گا. تو وہ دجال ہی ہے نا. دجال کی ساری احادیث ٹائم ٹریول کی حدیث ہیں. آپ کوئی حدیث سنے آئیں گے میں اس میں سے ٹائم ٹریول نکال دیتا ہوں. آپ سوچیں تو صحیح، ایک دن کو سال کا دن کر دینا، اگلے دن کو مہینے کا دن کر دینا، اور یہ کیا ہے؟ ٹائم نہیں ٹچ کر رہا تو اور کیا کر رہا ہے وہ؟ حضرت تمیم الداری کو وہ 1400 سال پہلے ملتا ہے، مگر پیدا اس نے ابھی ہونا ہے. اس کا مطلب ہے وہ فیوچر پاسٹ کے ٹریول ٹرانزٹ کے اندر رہتا ہے وہ. اچھا، یہ جو آپ نے معراج کی حدیث میں دجال کا کعبے میں مل جانا، معراج کی ایک ہی حدیث ہے، اس میں سب سے پہلے دجال کا ہی معاملہ ہوا ہے کعبے کے اندر ہی. جی، معراج کی جو سب سے بڑی ایک ہی پوری تفصیل کی حدیث ہے، اس میں جبرائیل اور دوسرے فرشتے نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اٹھایا اور کہا چلو ہمارے ساتھ، پہلے کعبے کے اندر گئے، وہاں سے پھر مدینہ کا ٹریجیکٹری ہوئی، وہاں سے پھر بیت الحم کی ہوئی، وہاں سے پھر ڈوم آف دا راک سے یہ اسراء ہے، اور اسراء سے پھر معراج کا سفر شروع ہوا، جو وہ بیت اللہ میں فرسٹ سٹاپ اوور ہے، کیونکہ بیت اللہ کے پاس ہی تو تشریف آرام کر رہے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. ٹھیک ہے، ابھی کہہ رہے تھے ابھی نیند آئی، آنے کے اور سونے کے بیچ میں میرا معاملہ چل رہا تھا کہ مجھے آواز آئی. یہ حدیث پوری جو ہے وہ پڑھیں ضرور، یہ تو کئی جگہوں پہ آئی ہے ہمارے پاس حدیث. معراج کی تو ایک ہی تو لمبی حدیث ہے جس میں پوری سٹوری لائن. اچھا، یہ آپ نے یہ بات بار بار کوٹ کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج ہے وہ ٹائم ٹریول اس میں ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو بہت سارے واقعات ہیں، جو کہ نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خاص معاملات بھی کر سکتا ہے. اور جو جس طرح کا ان کی معراج کی جرنی تھی اس میں تو ہم دیکھتے ہیں ٹائم ڈیلیشن بھی ہوئی، یعنی کہ جب وہ واپس آئے تو ابھی تک جو تھا ان کا بستر گرم تھا. ہمیں جو اس حدیث کا میرے بہرحال مطلب کہ ٹائم ویری لٹل ٹائم ہیڈ پاسڈ بائی دا ٹائم ہی کیم بیک. بالکل. لیکن جب وہ وہاں پہ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیوچر میں بھی ٹریول کر کے پاسٹ میں بھی. فیوچر میں ان دا سینس کہ وہ ٹریول اس طرح کر کے آئے کہ وہ جنت و دوزخ دیکھ کے آئے. پاسٹ میں اس طرح سینس بنتی کہ حضرت ادریس سے بھی مل کے آئے، حضرت موسیٰ سے بھی مل کے آئے. ان اے وے چلیں آپ کمپلیکس، بہرحال ایک کمپلیکس کانسیپٹ. پاس میں نہیں گئے تھے وہ، ادریس سے پاس میں نہیں ملے تھے، وہ پریزنٹ میں ملے تھے. چلیں پھر بھی کمپلیکس کانسیپٹ بنتا ہے. اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جرنی کو ہم لوگ کوٹ کر کے اس پورے کے پورے جو کانسیپٹ کو کیسے عام کر سکتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کروا سکتا ہے. یعنی ہم اس سے یہ کیسے بلیو کر لیں گے ٹائم ٹریول؟ اللہ تعالیٰ تمام تر باتیں جو امت تک پہنچاتے ہیں نا، کچھ ایسی باتیں ہیں، یہ غور سے سن لیں، بڑا اچھا سوال ہے. کچھ ایسی باتیں جو اللہ اور اس کے نبی کے بیچ کی ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں ہیں اور ہمارے تک نہیں آئیں. جیسے اللہ اور رسول کا ملنا اور بڑے معاملات ہیں. وہی یہ خفی جو ہے سورہ تحریم میں جس کی بہت بڑی نشانی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تجھے خفیہ طور پہ وہ بات بتا دی تھی تو تیری 2 بیویوں کے بیچ میں ہوئی تھی. تو نبی اور اللہ کی جو آپس کی گپ شپ ہے نا، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، وہی درجہ نبی ہے. جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں نا، اس میں آپ کبھی بھی یہ والا سائیکولوجیکل میٹر نہیں استعمال کریں گے کہ وہ تو نبی تھے تو ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا. جو ہم تک پہنچی ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے پہنچی ہیں. ایک بات. دوسری بات، یہ جو صحابہ کے ساتھ حضرت تمیم الداری کی حدیث ہے، اس میں کون سے نبی کا واقعہ ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے کہ حضرت تمیم الداری کی جو اتنی بڑی ٹریول جرنی کے تھرو وہ جزیرے پہ گم ہو کے ملے، پانی میں گم ہو گئے تھے، سمندر میں جزیرہ ملا، جزیرے پہ وہ ایسا عجیب و غریب سا جانور ملا جس کے صرف بال تھے، اس میں کہ عربی بولتا تھا وہ. پھر وہ لے کے گیا بڑھیا، وہ ایسے جزیرے پہ تھے جو اس کو عربی آتی تھی، اور پھر سمجھ لیں جو بھی زبان آتی تھی. حضرت تمیم الداری ملٹی لنگول تھے سمجھ لیں. پھر دجال مل گیا، دجال نے خود بتا دیا کہ فیوچر کے 3 ایونٹس ہونے ہیں ابھی، اگر نہیں ہوں گے تو میں کیسے آؤں گا. فیوچر کا اس کو پہلے سے پتہ ہے، پاسٹ میں وہ بیٹھا ہوا ہے، ابھی اس نے آنا ہے. حدیث کے مطابق ایک بانج عورت اور ایک بانج آدمی گھر میں پیدا ہوگا. ٹھیک ہے، تو سوچیں تو صحیح نا، یہ وائی از دا مسلم امہ ناٹ اوپننگ دس باکس؟ جب سامنے لکھا ہوا آ رہا کہ ٹائم ٹریول کی ساری باتیں دجال کی، آپ کے ذہن میں کیا نقشہ اٹھتا ہے جب آپ حضرت تمیم الداری کی حدیث سنتے؟ دجال تو کب کا مر جانا چاہیے اب تک، تو وہ زندہ کیسے ہے؟ اور اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوا تو پھر اس بچے پہ کیوں شک ہو رہا تھا جو ابن سیاد ہے؟
اور اس نے ابن سیاد نے عجیب و غریب سی جو باتیں کی, بدتمیزی کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے, حضرت عمر اینڈ تک اس کو سمجھتے رہے کہ دجال ہے. پھر اس نے کہا میں مدینے میں کیسے آ گیا, اگر میں دجال ہوتا تو مدینے میں آ سکتا ہوں, میں تو ساری عمر مدینے میں رہا ہوں. پھر ان کے سامنے ہی مرا, وہ فوت ہوئے. پھر صحابہ کے دور میں سارا کا سارا معاملہ ہوا. تو صحابہ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ اکیلی آنکھ والا بندہ کیوں نہیں, یہ تو 2 آنکھوں والا بندہ ہے, ہم کسی اور طریقے سے دجال کو دیکھ رہے ہیں, کیا پتہ یہی پہلا دجال ہو جس کے اندر ہم آ چکے ہوں. اس بارے میں بات ہی نہیں کوئی کرتا کہ دجال تمیم الداری کو کیسے مل گیا, بھائی ابھی تو پیدا ہونا ہے اس نے. یا تو وہ جان کے نہیں کرتے علماء کرام کہ یار سائنس کھلنی پڑ جائے گی, یا پھر ان کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, وہ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی جادو کا معاملہ کرے گا. کوئی جادو نہیں آتا دجال کو, کوئی جادو نہیں آتا. دجال نے سارے کے ساتھ کہیں بھی ایک جگہ پہ بھی لکھا ہونا دجال نے جادو کرنا ہے, تو پھر اس بارے میں ہم غور کرنا شروع کرتے ہیں. آپ نے کہیں پڑھی ہے حدیث کہ دجال جادو کرے گا؟ حالانکہ یہ لکھا ہے جو وہ آگ دکھائے گا وہ جنت ہے, اور جو وہ جنت دکھائے گا وہ دوزخ ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی پاورز ہے نا. جی جی بالکل, اللہ کی دی ہوئی یہ پاور بھی ہے جو میرے ہاتھ میں اس وقت جان چل رہی ہے, بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ جادو دے دینا ہے. ہاں معجزے نہیں ہیں دجال کے پاس. بٹ دجال از اے ٹیسٹ, اٹس اے فتنہ. جی تو سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ, like we said, we talk about Prophet sallallahu alaihi wasallam, that he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah can give him special powers. Special power of what? Like he time travel in. ہاں تو بالکل دیے ہوئے, تو اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے علاوہ کس نے جان دینی ہے, کسی کو طاقت دینی ہے, اور اللہ تعالیٰ نے یہ. آپ نے بات کی نا کہ دجال کو فیوچر کا بھی پتہ ہے, تو اللہ تعالیٰ کا فتنہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو چیزیں بتائی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسے پتہ کیسے ہے, میں آپ کو پتہ ہے کہ نہیں, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹریول کیسے کر رہا ہے. وہ پاس میں گیا ہوا نا, حضرت تمیم الداری سے مل آیا, وہ ٹریول کیسے کر رہا ہے. It's a bit confusing thing. It's not a confusing thing. We know کہ ٹائم ٹریول از, ہم مسلمان ہونے کے ناطے ٹائم ٹریول پہ نہیں بلیو کریں تو ہم کس قسم کے مسلمان ہیں؟ ہم وہی کفار ہیں جو اللہ کے نبی کی معراج پہ شک کرتے ہیں. یا پھر ہم کوئی ایک خاص سیکشن ہے جو مسلمانوں کو کہتا ہے کہ جسمانی طور پہ تو ہوئی نہیں معراج. یہ غامدی صاحب نے میں نے خود سنا ہے, وہ کہتے ہیں خواب میں ہوئی ہے معراج. کوئی ان کو پوچھے, کوئی knock some sense into this guy کہ عرب کو کس بات کی پھر اعتراض سے, خواب میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جنت دوزخ کے سفر کر کے آنا. عرب نے کیوں کہا تھا کہ تمہارا نبی جھوٹ بول رہا ہے؟ ٹھیک ہے. یا پھر وہ جو بریلویزم کا جو پورا سیکٹ ہے وہ کہتا ہے کہ روحانی طور پہ سفر ہوا ہے, پھر بھی عرب کا اعتراض سمجھ نہیں آتا. اور اب وہی بریلویزم ہی ہے جو کہتا ہے صدیق کا درجہ صدیق کو معراج کی تصدیق پہ ملا. معراج کی تصدیق کی اگر روحانی سفر ہے تو تصدیق کس بات کی؟ روحانی سفر میں تو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جسمانی سفر ہی پہ تو تصدیق کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہاں یہ گیا تھا, یہ دیکھ کیا ہے. اچھا جسمانی جو بہرحال یہ ٹائم ٹریول کی اور پورٹل کی بات کر رہا ہوں میں اس وقت. سو دجال is a very very good indicator for us to understand that we need to open new books, to understand how dilation is done, how portals are opened, what kind of energy transfer is done, تاکہ ہم اس فتنے سے باخبر رہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پورٹل میں ٹریول کریں کبھی بھی. میں چاہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو آگاہی ہو کہ ہاں یار یہ غیر نبی ہو کے ذوالقرنین بھی پورٹل میں ٹریول کرتا ہے, تو نبی نہیں ہو سکتا. دجال نے آتے ہی نبی کا دعویٰ کرنا ہے نا, اس کو غیر نبی کو یہ وہ پاور دی اللہ نے ذوالقرنین کو, ورنہ اللہ بتا رہتے ہیں نبی ہے. اللہ نے خود کہا ہے بندہ ہے ہمارا. نبی بھی بندہ ہی ہوتے ہیں, مگر اللہ نے نبی نبوت کا نہیں بتایا کہ نبی, مطلب یہ بتایا کہ وہ نبی نہیں ہے. تو دجال نے سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس نے حضرت عیسیٰ کی شکل میں آ کے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. واللہ عالم یہ سینس بنتی ہے بات. پھر چونکہ کرسچنس کو چاہیے ہوں گے تو کرسچنس کے لیے اس نے پھر خدائی کا دعویٰ کرنا. اس لیے حدیثیں دونوں ملتی ہیں. یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ. اگر وہ لارڈ ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کرے گا تو حدیث میں کیوں آیا کہ یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے وہ نبی کا دعویٰ تو کرے گا ہی کرے گا, ساتھ ہی پھر وہ حضرت عیسیٰ کے الوہیت کا دعویٰ بھی کر دے گا, تو وہ لارڈ کی مطلب مسلمانوں کے لیے وہ نبی کا دعویٰ کرے گا. اور یعنی سمجھ اس سے تھوڑا سا اس کا جرنی کا وہ بھی پتہ چل رہتا ہے کہ اگر اس کو جب مسلمان اور عیسائی اکٹھے کرنے ہیں تو وہ اوریجنل نبوی دعوے کے اندر رہے گا, ورنہ مسلمان علماء کیوں آئیں گے اس کی زد میں. اور یہ حدیث ہے کہ علماء کرام کی کثرت ہوگی دجال کی بیعت میں, اور عورتوں کی کثرت ہوگی. تو یہ ہمارا تو کوئی بچت نہیں ہے. اگر عالم کھیلتے رہے نا ہم, تو دجال کیس والے تو گئے ہم تو. اچھا آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ٹریول کیا اور چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس سے ملے, اسی طریقے سے پہلے آسمان میں حضرت آدم ملے, تو فزیکل
सेल्फ में तो नहीं मिले, किस डायमेंशन में थे? फिजिकल सेल्फ में क्यों नहीं मिले? नहीं, मतलब देखें वो फौत हो गए, उनको तो दफना दिया, तो उनकी जो बॉडी है वो तो इधर है। पूरा लंबा टॉपिक खोलना पड़ेगा, मगर वो फिजिकल सेल्फ में मिले। वेरी गुड क्वेश्चन मेरे माइंड में भी है कि चलें इसका मैं प्रूव कर देता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। जो आप ये मानते हैं कि ईसा फौत हो चुके हैं? नहीं तो ईसा लेकिन फिजिकल सेल्फ मिले नहीं, लेकिन एक मिनट उसी ट्रजेक्टरी पे अलग आसमान पे। नहीं, आपका जवाब बिल्कुल वैलिड, यानी कोई इससे जवाब क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, वो कैसे? अल्लाह ताला ने कुरान में बड़ा क्लियरली कहा है कि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा को उठा लिया। वो तो जिंदा है, हम मानते हैं। ठीक, इसका मतलब है उनको फिजिकल सेल्फ में उठा लिया। ठीक है, तो हज़रत ईसा का तो ये मामला उस तरह नहीं आता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वो इस दुनिया से इंतकाल हो चुका, इंतकाल हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। हज़रत ठीक है, हारून और मूसा, ठीक है। तो इनको दुनिया में दफनाया गया, तो फिर ये आसमान में किस क्या ये वो एक अलग बॉडी में है? ये देखें, वल्लाहु आलम, इसका मुझे इल्म नहीं है, मगर ईसा तो जिस्मानी तौर पे मिले हैं। और एक हदीस और भी, और ये मैं बता दूं, बाकी के भी जिस्मानी दौर में ही मिले हैं। उसका इस्तदलाल मैं सूरत तलाक की आज से करता हूँ और अब्दुल्ला बिन अब्बास की हदीस से, ठीक है। मगर इस टॉपिक की तरफ मैं अभी नहीं जा रहा, इसको इधर ही बंद कर देंगे। क्या पता वो जिस्मानी तौर पे मिले हों बाकी के अंबिया, या वो रूहानी तौर पे मिले हों, मगर हज़रत ईसा तो जिस्मानी तौर पे मिले हैं। अच्छा है, इसको अभी क्लोज करते हैं। हाँ, क्योंकि इस तरफ मैं क्योंकि इस पर अलग टॉपिक करके कुरान पाक से मैं आपको समझा देता हूँ कि वो जिस्मानी तौर पे क्यों मिले। इट्स अ 30-minute डिस्कशन ऑन दिस। ठीक है, कमिंग बैक टू आवर इनिशियल डिस्कशन, जिसमें हमने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बता दिया कि वो जिनसे लड़ रहे थे वो कौमें दूसरे प्लैनेट से आई हुई थी, ठीक है। अच्छा, तो क्या हमें ये पता चलता है कुरान से या दूसरे जो हमारे सोर्स है कि उस टाइम वो किस कौम पे है? बाइबल से पता चलता है कि इदरीस जो है ना, फॉलन एंजल्स के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। ज़्यादातर उनका मामला जो था ना, वो उन जाइंट्स के साथ और नेफलिन्स के साथ, वो अजीब मखलूक जो कि फॉलन एंजल होता है फरिश्ता गॉन बैड इन देयर बुक्स, कि फरिश्तों ने बगावत कर दी। हमें भी हदीस से मिलता है कि 3 अलग अलग ऑप्शन मिली थी, बाकी के फरिश्तों ने कहा हमने नहीं करना, हारूत मारूत ने कहा हम करने के लिए तैयार हैं। ये इस्लामी रिवायत बता रहा हूँ आपको। This was an option given to multiple parties. Harut and Marut said, okay, we'll do this. ठीक है। दूसरा और भी हदीस में मिलता है जिसके ऊपर कुछ उलमा का बड़ा शदीद शक है कि हदीसें ज़ईफ़ हैं, कि जिसमें हारूत मारूत ने उस ज़ोहरा नाम की औरत के साथ कि उस पर फरिश्ता हो गए थे, एंड दे वांटेड टू मैरी हर, एंड शी सेड नहीं, पहले मुझे वो पोर्टल खोल के दो, तब मुझसे तुम जो मर्ज़ी करना करवा लो, और वो जना की बात हो रही थी, ठीक है। ये भी इस्लामी रवायात में है। उसने मुंह से बोला कि मुझे वो पोर्टल खोल के दे जिससे आसमानों में ट्रैवल करते हो तुम, ठीक है। ये हज़रत अली के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ रज़ियल्लाहु अन्हु कि वो हज़रत इदरीस के दौर का वाक़या हो रहा है। अब ये जो बाइबल है वो ये कहती है कि एक है एंजल, फॉलन एंजल, जिन्होंने बगावत कर दी, ठीक है। एक वो कौम है नेफलिन्स, जो कि जाइंट्स, जो कि उन बागी फरिश्तों ने इंसानी औरतों को जब देखा तो उन्होंने फिर इनके साथ जना किया, शादियां भी की, जना भी किया, और वो जो कौम पैदा हुई उनसे, वो बच्चे जो थे ना वो हाइब्रिड थे, वो फिर जाइंट्स बने, वो बड़े कद के थे। उन्होंने फिर इंसानों को टेक ओवर करने की कोशिश की। वो कैसे हारे? ऑब्वियसली किसी नबी के थ्रू ये वाक़या सारा हुआ। यह इदरीस का पूरा दौर बाइबल में इसी तरीके से नकल है, जिसकी सेंस बनती है कि जिसके ढांचे भी मिलते हैं हमें। हज़रत इदरीस का फिर हम कंक्लूजन में, अगर यानी आपने ये सारा हमें क्लियर हो गया कि वो किस दौर में थे, किन से लड़ रहे थे, उस हज़रत इदरीस के दौर में, इसका मतलब है इख्तिताम नहीं हुआ तो उन्होंने नॉलेज हज़रत नूह को दे दिया? तो नहीं, अच्छा सवाल है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हज़रत इदरीस जो थे ना, बेसिकली वो एक लीडरशिप लेवल के ऊपर पॉलिटिकल फाइट चल रही है उनकी, इंटरगैलेक्टिकल। ये मैं अपनी राय नहीं बता रहा हूँ, ये बुक ऑफ इनॉक है, ये सुमेरियन टैबलेट्स भी नहीं है, बुक ऑफ इनॉक है, इथोपियन बाइबल में जो। जी बिल्कुल, बुक ऑफ इनॉक गूगल कर ले, पूरी की पूरी डाउनलोड करें, पढ़ें उसको, आयतों की आयतें उसके अंदर, क्या सही है क्या नहीं, ये आप खुद फैसला कीजिए। सुमेरियन टैबलेट्स ये कहती हैं कि इनॉक जो था वो पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ द प्लैनेट यूनिवर्स के ऊपर जो मामलात हैं वो तय कर रहे थे। दुनिया के अंदर वो अपना नॉमिनी छोड़ आए थे, अपना पोता, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का था और वो इन जायंट्स को डील कर सकता था, ह्यूमन रेस को लीड कर सकता था, और लोग उसके पीछे खड़े हो सकते थे।
اس کے باقی کی جنریشن اس لیول کی نہیں تھی, یہ اکیلا بندہ ایسا تھا جو اس نے بچپن سے ٹرین کیا تھا کہ یو کین گیٹ دس. چونکہ حضرت ادریس پورٹل میں ٹریول کرتے تھے تو اپنے پڑھ پوتے تک دونوں جوان تھے. یہ کہتے ہیں سومیرینس تھے وہ پڑھ پوتا اور دادا ہی, پڑھ دادا اور پڑھ پوتا, مگر ہی واز مانیٹرنگ ایوری ون آف ہز جنریشن بیکاز وہ زیادہ تر تو باہر رہتے تھے پلانٹ سے. تو ان کی جو جنریشن تھی نا وہ جب نظر آنا شروع ہوئی تو کہ یہ والا بیٹے میں بھی وہ والی کریکٹرسٹک نہیں آئی, ہی از آلسو ناٹ ان دیٹ اسٹیچر کہ وہ اس لیول پہ جائے گا. پھر اس کے بیٹے میں بھی نہیں. پھر جب تیسرے بیٹے کو انہوں نے دیکھا نوح, تو انہوں نے کہا کہ دس مین ہیز آل دا کریکٹرسٹکس جو کہ میری نالج کو کیری بھی کرے گا اور لیڈ دا فائٹ اگینسٹ دا سولجرس کی ظاہر ہے ریس کہیں سے تو آئی بھی ہے نا. تو وہ وہاں جا کے ان کی شورا کے اندر پولیٹیکل پاور کی لڑائی لڑ رہے تھے کہ یار ان لوگوں کو اگر پاور مل گئی تو انسان تو تباہ کر کے رکھ دیں گے. وہاں پہ وہ لڑائی کر رہے ہیں, نیچے آن گراؤنڈ حضرت نوح لڑائی کر رہے ہیں. دس از ان دا بک آف ایناک اینڈ دا سومیرین ٹیکسٹس. قرآن پاک یہ دونوں باتیں نہیں بتاتا.